السلام علیکم. میرا نام فیصل ہارون ہے. میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد کاملی صاحب. یہ آسک کاملی لائف کی دوسری ویب کانفرنس ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ویب کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا بھر سے لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ وہ کاملی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں. اس کانفرنس کو باقاعدہ اس کا آغاز کرنے سے پہلے چند اہم چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس بار بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے رجسٹر کیا ہے، اور وقت کی کمی کے باعث یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ہر کسی کا سوال لائیو لے سکیں. میرے پاس رجسٹرڈ یوزرز کی ایک لسٹ موجود ہے جس میں سے بغیر کسی پری اسکریننگ یا ڈسکریمنیشن کے میں رجسٹریشن کی ڈیٹ اور ٹائم کی ترتیب سے آپ لوگوں کو موقع دوں گا کہ آپ کاملی صاحب سے اپنے سوال کر سکیں. اس کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھیے گا. اگر آپ اپنے کسی جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا کاملی صاحب سے سلام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ 8-10 سیکنڈ اگر تھوڑے اوپر بھی چلے جائیں تو اس میں کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. مگر ایک چیز جو آپ مائنڈ میں رکھی وہ یہ کہ جو نام آپ کا آسک کاملی کی ایپ کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو. تو زوم میں اگر آپ اپنا نام چینج کرنا چاہتے ہیں تو اپنے نام کے اوپر رائٹ کلک کیجیے اور آپ اس کو ری نیم کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عابدی صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ لوگوں کو ہم لاگ ان ہونے کے لیے 3-4 منٹ دیتے ہیں. اتنی دیر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں. ارشاد. سر یہ انا یا ایگو جس کو ہم کہتے ہیں، کیا یہ اپنی ذات میں ایک بری چیز ہے اور ہمارے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم جڑ سے ختم کر دیں اپنی پرسنالٹی کے اندر، یا کہ اس کا استعمال یا غلط وقت پہ استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے؟ اور اسی کا ایک ضمنی سا سوال یہ کہ یہ عصبیتیں جو ہوتی ہیں یا تعصب جو ہوتا ہے، کیا یہ بھی انا ہی کی کوئی شکل ہوتی ہے یا یہ اپنے ذات میں کچھ ڈفرینٹ دائیات سے پیدا ہوتی ہے یہ چیز؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی غیر معمولی ہستی کی حیثیت سے پیدا کیا ہے. اگر باقی تمام مخلوقات کے تقابل میں دیکھا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک شاہکار ہے. ظاہر ہے کہ انسان ایک باشعور ہستی ہے تو وہ اپنی اس عظمت کو، اپنے اس تخلیقی پہلو کی اہمیت کو خود بھی سمجھتا ہے. چنانچہ اس سے ایک خودداری کا یا خود شناسی کا احساس اس کے اندر ہمیشہ رہتا ہے. یہ اگر اپنے ان حدود میں رہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہی احساس اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو آگے بڑھ کر وہ انانیت بن جاتا ہے جس کو قابل مذمت سمجھا گیا ہے. یہی صورتحال تکبر کی بھی ہے. اس میں بھی آدمی محسوس کرتا ہے کہ میں بڑا ہوں، لیکن کس کے مقابل میں؟ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں ان میں ظاہر ہے انسان کو ایک بڑائی حاصل ہے، لیکن اگر وہ بڑائی اللہ کے مقابل میں بڑائی بن جائے، حق کے مقابل میں بڑائی بن جائے تو پھر شیطنت ہے. چنانچہ قرآن مجید نے ابلیس کے بارے میں یہی کہا ہے کہ جب اس سے یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ اپنے سے ایک کمتر مخلوق کے سامنے اللہ کے حکم پر جھک جائے تو اس نے انکار کر دیا. تو اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ابا واستکبر، یعنی اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. یہ جو بڑا سمجھنے کا عمل ہے یہی اصل میں تباہی کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ انسان کو دو چیزوں کے مقابل میں ہمیشہ متواضع رہنا چاہیے. اپنے خالق کے مقابل میں، یعنی وہاں تو کوئی سرے سے تقابل ہی نہیں ہے. وہ کائنات کا مالک، کائنات کو بنانے والا، کائنات کا نظم چلانے والا، اور ہماری حیثیت ایک حقیر مخلوق کی ہے. اور دوسرے یہ کہ جو حق اللہ کی طرف سے آتا ہے یا جو حق دنیا میں کہیں قائم ہو جاتا ہے اس کے مقابل میں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ ہمارے اندر ایک حصے جمالیات بھی ہے، ہم چیزوں کو
خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی ذات کے تعلق سے بھی خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے ہم اچھے نظر آئیں، اچھا لباس پہنیں، ہمارا رہن سہن اچھا ہو. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، یہ تکبر نہیں ہے. تو اس کے بعد پوچھا گیا کہ پھر تکبر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ بطر الناس غمت الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کے مقابلے میں اکڑ جانا. تو یہ در حقیقت وہ چیز ہے جس کو قابل مذمت انانیت کہنا چاہیے. یہ خودی کا باطل اظہار ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا جرم قرار دیا ہے. چنانچہ اعلان کر دیا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے، لیکن کوئی مستکبر تکبر کرنے والا، اپنی بڑائی پر ڈٹ جانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. باقی خودداری، خود شناسی، ایک خاص طرح کی غیرت، وہ تو انسانی شعور کے محاسن ہیں، ان میں کوئی چیز قابل مذمت نہیں ہے. بہت شکریہ سر. تو سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہمارا ہے احمد شعیب صاحب کا. احمد شعیب صاحب، میں آپ کے مائک کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. میرا سوال تھا آپ کی میزان الحکمہ کے لیکچرز کے مطابق، آپ نے جب اللہ پر ایمان کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، آپ نے کہا تھا کہ اس کائنات کا خالق عقل کہتی ہے کہ وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. میرا سوال اس انالوجی سے کلیئر ہوگا کہ اگر ہم اپنے آپ کو چونٹیاں سمجھیں ایک کاغذ کے اوپر، یعنی وہ کاغذ ہماری کائنات ہوگی، تو ہمیں تو یہی لگے گا کہ جو بندہ لکھ رہا ہے، جو ہستی لکھ رہی ہے، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں ہوگی، لیکن اصل میں وہ ایک محتاج انسان ہے جو لکھ رہا ہے. تو میرا سوال تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، ہم کسی طور پہ اسٹیبلش کر سکتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اصل میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کہ یہ آخرت میں پتہ چلے گا؟ ہمارے علم کے دو ہی پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ کہ خود ہمارے تصورات میں کوئی چیز کیسی ہونی چاہیے. تو ہم جب خیال کرتے ہیں کہ یہ عظیم کائنات جس میں فاصلے اب ہماری سائنس نے نوری سالوں میں ڈھال دیے ہیں، جس کی عظمتیں کسی طرح گرفت میں نہیں آتی، جو اس طرح کی کائنات کا خالق ہے اس کو کسی چیز کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ کسی چیز کا محتاج ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے سے برتر کسی چیز ہی کا محتاج ہوگا، تو نتیجے کے طور پر وہ برتر چیز بھی پھر اس کی خالق بن جائے گی. یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا. چنانچہ عقل یہی کہتی ہے کہ اگر ہم نے کسی خالق کو ماننا ہے تو یہ صفت اس میں ہونی چاہیے. عقل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مشاہداتی چیزوں سے متعلق تو کہہ سکتی ہے یہ ہیں، لیکن عقلی استنباط کی چیزیں جن میں انفرنس کیا جاتا ہے، ان میں بس زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، یہی فلاں کے شایان شان ہے، فلاں بات مان لی جائے تو اس کا یہ نتیجہ ہی سامنے آنا چاہیے. عقل اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے بعد ہمیں کسی جگہ سے خبر مل جائے تو چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنے سنن کا تعارف کرایا، تو اس میں یہ بتا دیا کہ تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے. چنانچہ وہ سورہ جس کو قرآن مجید کا قلب کہا جاتا ہے، اس میں یہی اعلان کیا گیا ہے کہ نہ اس پروردگار کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کی ذات سے کوئی ہستی بنی ہے، نہ وہ کسی کی ذات سے ہے، اور وہ الصمد ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، لیکن ہر چیز اس کے سہارے کی محتاج ہے. تو اس علم کے حاصل ہونے کے بعد ہمارے اس عقلی تصور کی تصدیق آسمانی وحی سے ہو گئی. اس کو ہم مانتے ہیں، باقی حقائق تو آخرت میں جا کے ہی کھلیں گے سارے انشاءاللہ. اگلا سوال ہے محمد عبداللہ صاحب کا. محمد صاحب، میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں.
السلام علیکم۔ شادی کے بعد خاندان کی بنیاد کو برقرار رکھنے کے لیے اور شادی سے پہلے سد ذریعہ کے تحت مرد و عورت کے آزادانہ تعلق پر پابندی لگائی گئی ہے۔ سوال ہے کہ اگر ایسے کچھ طبقے کے لوگ ہوں جن کے ہاں یہ مقصود ہی نہ ہو کہ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک خاندان کی بنیاد رکھنی ہے، کسی انسان کی پیدائش اور تربیت کرنی ہے، اور آج کل سائنس کے ذریعے یہ ممکن بھی ہے کہ اسے بچا جا سکے 100%، تو سوال یہ کہ پھر ان سوچ سے رکھنے والے افراد پر ایسی پابندی کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ شکریہ۔ جب انسانوں کے لیے عالمی سطح پر یا قومی سطح پر یا جماعتی سطح پر قوانین بنائے جاتے ہیں تو وہ مستثنیات کو سامنے رکھ کر نہیں بنائے جاتے۔ ہم جب یہ قانون بناتے ہیں کہ سب لوگوں کو بائیں ہاتھ چلنا ہے تو کسی شخص کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اپنی مہارت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دائیں ہاتھ گاڑی چلائے اور یہ کہے کہ دیکھیے میں نے تو چلا کے دکھا دی، یہاں کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ اجتماعی قوانین ہمیشہ عموم پر بنائے جاتے ہیں، علی سبیل التغلیب بنائے جاتے ہیں، یعنی بحیثیت مجموعی صورتحال کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے قوانین میں استثناء اگر کہیں ہوتے ہیں تو اس کے قاعدے قرآن نے بیان کر دیے ہیں کہ کسی شخص کو اضطرار لاحق ہو گیا تو حرمت میں استثناء ہو جائے گا، ایکسیپشن ہو جائے گی، اور کسی شخص کو کوئی مشقت لاحق ہو گئی تو عبادت میں رعایت مل جائے گی۔ تو یہ اصول ہے۔ جماعتی، قومی، اجتماعی زندگی یا عالمی سطح پر کوئی قانون قاعدہ بھی ایگزمپشن کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا جا سکتا۔ بہت شکریہ سر۔ رافیہ خواجہ صاحبہ، میں آپ کا مائکروفون انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم رامدی صاحب۔ رامدی صاحب, my question is, Islam came to abolish slavery. So why didn't Prophet sallallahu alaihi wasallam free Maria Qibtiyya in his lifetime? And why did the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Khulafai Rashidin practice what Islam wanted to abolish? شکریہ۔ اسلام نے جو طریقہ اختیار کیا وہ بڑا ہی حکیمانہ طریقہ تھا، یعنی جنگوں ہی میں غلام بنائے جاتے تھے۔ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنانا اس کا عرب میں کوئی تصور نہیں تھا، اس کو اس وقت بھی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا، تو اس لیے اس کا تو کوئی سوال نہیں تھا وہاں کہ کسی آزاد کو پکڑ کے غلام بنا لیا جائے۔ البتہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، تو اسلام نے اس پر پابندی لگا دی۔ چنانچہ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے پہلی جنگ پیش آنے سے قبل اعلان کر دیا کہ اب اگر جنگی قیدی پکڑے جائیں گے تو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، دو ہی صورتیں ہوں گی، یا ان کو احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا یا فدیہ لے لیا جائے گا، یعنی معاوضے میں کوئی چیز لے لی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی قیدی رہا کرا لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی اور شکل ہو، یا پھر کوئی معاوضہ مالی شکل میں لے لیا جائے گا۔ تو اس طرح سے غلامی کے پیدا ہونے کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ جو موجود غلام تھے یا لونڈیاں تھیں ان کے لیے آزادی کا راستہ اس طرح نہیں کھولا گیا، وہ کھولنا ظلم بن جاتا۔ وہ انسان تھے، ان کے پاس کوئی جگہ باقی نہ رہتی کہ وہ کہاں رہیں، کہاں سوئیں، اپنی معیشت کے لیے کیا کریں۔ اس کا معاملہ ان پر چھوڑ دیا گیا اور لوگوں کے سامنے وہ ہدایات رکھ دی گئیں کہ اپنے ان لوگوں کو خود کھلاؤ جیسے کھاتے ہو، پلاؤ جیسے پیتے ہو، ان کے لیے وہی بندوبست کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو۔ ان کی عزت بحال کی گئی، ان کا نام غلام کی حیثیت سے ختم کر دیا گیا۔ یہ اصلاحات کی گئیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک نسل میں جو لوگ پہلے سے موجود تھے یا دنیا میں ادھر ادھر سے بکتے ہوئے آ جاتے تھے ان کو رہنا ہی تھا، ان کو تدریجی عمل پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ گریجولی ختم ہو۔ اس میں کوئی اس طرح کا اقدام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایسا کوئی بھی اقدام ان لوگوں کے لیے سخت نقصان دہ ہو جاتا، اور ریاست اس پوزیشن میں بھی نہیں تھی کہ جن لوگوں نے روپیہ دے کے رقم خرچ کر کے خریدے ہیں ان کو ان کی رقم واپس کر سکے۔
یہی طریقہ حکیمانہ طریقہ تھا. البتہ آخر میں سورہ نور میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہر غلام خواہ وہ عورت ہے یا مرد اگر وہ اپنی آزادی چاہتے ہیں تو بس اس بات کا معاہدہ کر کے اس کو ثابت کر دیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتے ہیں تو لوگ پابند ہوں گے کہ ان کو آزاد کر دیں. تو اسلام نے یہ طریقہ اختیار کیا. اس کے دوران میں اس طرح کے انقلابی اقدامات کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ ایک برا نمونہ ہوتا. میرے نزدیک تو یہ خود بڑے مطالعے کی چیز ہے کہ اللہ نے جب ایک اس طرح کی برائی کو ختم کرنا چاہا تو کیسا حکیمانہ طریقہ اختیار کیا ہے، جس سے کوئی فساد نہیں پیدا ہوا، کوئی جنگ نہیں پھوٹ پڑی، کوئی لوگوں کے لیے کیمپ نہیں بنانے پڑے، حکومت کے اوپر کوئی ایسا دباؤ نہیں پڑا، گلی گلی بازار بازار لوگ بے گھر نہیں ہوئے، بلکہ بہت خوبی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا گیا اور آئندہ کے لیے حالات پر چھوڑ دیا گیا. چنانچہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ سوائے بادشاہوں وغیرہ کے انحرافات کے جس وقت دنیا میں غلامی ختم ہوئی تو ہمارے معاشرے میں اس وقت کہیں غلامی موجود نہیں تھی. یعنی بادشاہوں اور نوابوں وغیرہ کے حرم کو آپ چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ تو ہر چیز کی خلاف ورزی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. مغلوں کی کتنی خواتین ہیں کہ جو ہندو رہیں اور اس کے باوجود ان سے شادیاں ہوئیں، یہ اسلام سے پوچھ کر تو نہیں کی گئی. تو اس لیے اسلام میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ نہایت مؤثر ثابت ہوا. اس میں دروازہ بھی بند ہو گیا اور لوگوں کے لیے آزادی کی راہ بھی تدریج کے ساتھ کھل گئی. شکریہ سر. اگلا سوال ہے ہمارے پاس احمد خان صاحب کا. احمد صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، میں سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم مہمدی صاحب. وعلیکم السلام. جی میم صاحب، میرا کوشچن قرآن پاک سے متعلق ہے. مجھے آپ کا ترجمہ اور آپ کے استاد امین حسن اصلاحی کا ترجمہ پڑھنے کی میری نظر سے گزرا تھا. اس کے اندر سورۃ الرحمن کے اندر آپ نے ٹرانسلیشن فبأي آلاء ربكما تكذبان کی تھوڑی سی ڈفرینٹ کی ہے، اور آپ کے استاد نے تقریباً ہر ایک آیت کی ڈفرینٹ ٹرانسلیشن ہے. جو پریسیڈنگ آیت ہے اگر وہ نعمت کی ہے تو فبأي آلاء ربكما تكذبان کا ٹرانسلیشن بھی نعمت کے ساتھ ہی ہے. سر میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کتنا براڈ اس کا میننگ ہے اور یہ اتنا زیادہ ڈفرینس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جو لفظ عربی زبان میں استعمال کیا گیا ہے وہ اپنے اندر ایسی ہی وسعت رکھتا ہے، اور سیاق سباق کانٹیکس کے لحاظ سے وہ مختلف پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے. چنانچہ بعض لوگوں نے، جیسے مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی ہیں یا میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی ہیں، انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر جگہ ایک دوسرا لفظ استعمال کر لیا ہے. میرا احساس یہ ہے کہ اردو زبان کا لفظ شان یہ بھی اپنے اندر ایسی ہی وسعت رکھتا ہے. تو اس لفظ کو، اگرچہ یہ اس درجے کی وسعت تو نہیں ہے جو لفظ اعلیٰ میں ہے، لیکن یہ بھی اپنے اندر اگر آپ اس کے استعمالات کو دیکھیں تو بڑی وسعت رکھتا ہے. تو میں نے اس کو پسند کیا ہے کہ جب وہاں ایک ہی لفظ ہے تو اگر اردو زبان میں بھی ایسا کوئی لفظ مل گیا ہے جو قریب قریب اس مدعا کو ادا کر دیتا ہے تو اس کو استعمال کر لینا چاہیے. یہ دونوں طریقے بالکل ٹھیک ہیں اور دونوں اختیار کیے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. تو یہ اگلا سوال ہے نصر احمد صاحب کا. نصر صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم عامدی صاحب. میں اپنا سوال جلدی سے کر دیتا ہوں کیونکہ میری ایک ریکویسٹ بھی ہے. ایک حدیث میری نظر سے گزری، غالباً ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، اور اس چیز سے ملتی جلتی بخاری میں بھی ہے کہ عشاء کو ڈیلے کرنے کا یا تاخیر سے پڑھنے کا کچھ زیادہ اس میں بہتر ہے. مجھے جہاں تک سمجھ تھی وہ یہی ہے کہ آپ جب وقت ہو نماز کا وہی افضل ہے کہ آپ اسی وقت پڑھ لیں. تو اس کی اگر آپ تھوڑی رہنمائی فرمائیں. اور آپ کے فیصل صاحب اور باقی اسٹوڈنٹس اور کالیگ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم یہاں پہ انگریزی زبان ہی میں زیادہ بولتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی میں ہوتی ہے. تو اگر کوئی ریڈنگ لسٹ آپ لوگ شائع کر دیا کریں، جو ریگولر پیپل ہمیں جو عالم نہیں بننا چاہ رہے لیکن اپنی تربیت اور
کرتے رہتے ہیں اور انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم انگلش لینگویج میں بھی کوئی اگر آپ کی ریڈنگ لسٹ ابھی میں نے دیکھا کنڈل پہ آپ کی اسلام کمپریہنسو انٹروڈکشن اویلیبل ہے تو دیٹس ویری گڈ. اس طرح کی اگر کچھ ہو تو پلیز. تھینک یو. یہ جو معاملہ آپ نے آخر میں فرمایا اس کا اہتمام تو یہ سینٹر بھی کر رہا ہے اور دنیا بھر میں المورد کے ادارے بھی کر رہے ہیں, پاکستان میں بھی آسٹریلیا میں بھی جہاں جہاں ہیں اس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس کے جواب میں یہ عرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہی ہمارے لیے عبادات میں بہترین نمونہ ہے اور آپ نے اسی کو پسند کیا کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کی جائے. اس کا اصلی مقصود یہ ہے کہ سونے کے قریب پڑھی جائے تاکہ آپ کی آخری سرگرمی اللہ کی عبادت بن جائے. تو یہ مستحب ہے, اچھی بات ہے, پسندیدہ بات ہے, حضور نے اس کو پسند کیا ہے. باقی آپ وقت ہونے پر نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی چیز نہیں. شکریہ جی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ghamdi.org/books پہ اگر چلے جائیں تو ہمارے پاس جو بکس اویلیبل ہیں اس میں انگلش میں بھی ہیں, اردو میں بھی ہیں اور سیکشنز ہیں جس میں آپ انگلش کے سیکشن میں جا کے انگلش کی بکس دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ایز غامدی ایپ میں بھی اگر آپ چاہیں کوئی اس طرح کا سوال کرنا تو آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو ہیلپ یو آؤٹ دا بیسٹ وے پاسبل. پھر ہمارے انگلش میں کورسز وغیرہ بھی آفر ہوتے رہتے ہیں, سنڈے اسکول ہے وہ بھی انگلش میں, تو بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں. انشاءاللہ ویل ٹرائی ٹو ہیلپ آؤٹ جس بھی طریقے سے پاسبل ہو. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس شاہد اشرفی صاحب کا. شاہد صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں, سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب. میرا سوال ایکچولی پچھلے سیشن سے متعلق ہی تھا اور تھوڑا ابہام ہے مجھے ابھی تک زکوٰۃ کے بارے میں. ایک تو نصاب کے حوالے سے, سیلری کے نصاب کے خاص طور پر ڈاکٹر شہزاد صاحب کا لیکچر میں نے دیکھا تھا, اس میں وہ نصاب کی رقم جو ایگزمپشن ہے اس کو نکال کر باقی کی رقم پر وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لینا چاہیے. اور آپ کا جو خیال ہے وہ شاید یہ ہے کہ تمام رقم پر ہونا چاہیے, یعنی پوری سیلری پہ ہونا چاہیے. تو یہ تھوڑا سا ابہام ایک تو دور فرما دیجیے, اور دوسرا یہ کہ اگر پوری رقم پر دینا ہے تو پھر تو وہ سوال کہ جی میں ہمارے جیسے HSA اکاؤنٹ میں ہم رقم ہماری بغیر ٹیکس کے بغیر ٹیکس ادا کیے ہم دے دیتے ہیں, اس میں کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. اس طرح کی دوسرے کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو وہ پھر اس میں تو آلریڈی ہم زکوٰۃ کیلکولیٹ کر چکے ہوں گے اگر اس صورت میں اگر پوری میں ہم دے رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. اور اگر ممکن ہو تو کوئی زکوٰۃ کے حوالے سے ایک ایکسکلوسیو پروگرام اگر کوئی ترتیب دیا جا سکے تو اس سے بہت سارے لوگوں کے ابہام دور ہو سکتے ہیں. شکریہ. میرے علم کی حد تک تو کافی پروگرام ہوئے ہیں, لیکن یہ چونکہ ایک عملی مسئلہ ہے اس لیے سوالات پیدا ہوتے رہتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ خالص اجتہادی معاملہ ہے. اس طرح کے معاملے میں تھوڑی بہت اختلافی آراء رہتی ہیں اور رہیں گی, تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں خود یہ راستہ کھلا رکھا ہے کہ کچھ چیزیں متعین کر دی جاتی ہیں اور کچھ کو انسانی عقل پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ لوگ خود طے کر لیں. تو اس لیے وہاں کچھ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. یہ پہلے دن سے ایسا ہی رہا ہے. میرا رجحان وہی ہے جو آپ نے بیان فرمایا, لیکن کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے ایک مشقت پیدا ہوتی ہے, اور چونکہ کوئی واضح صراحت رسول اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور ہم اجتہاد کر رہے ہیں, تو لہٰذا سہولت کو پیش نظر رکھ کر اجتہاد کر لینا چاہیے. تو اس میں جس چیز پر آپ کا اطمینان ہو جائے آپ عمل کر لیں. جو چیز شریعت میں طے ہے وہ اصل میں زکوٰۃ کی شرعیں ہیں, بس اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. شکریہ سر. محمد عثمان صاحب آپ کا اگلا سوال ہے, آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں, سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اسلام پر ایک جامع کتاب, مثال کے طور پر آپ کی کتاب میزان ہے, اس نوعیت کی کتاب نازل کیوں نہیں کی؟ کیسے مقصد انسان کا علمی امتحان ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال کیا آپ نے.
اللہ تعالیٰ کی سب کتابیں جامع ہی ہیں، لیکن ان کا انداز یہ نہیں ہے۔ ہر دور میں لوگوں کے بات سمجھنے کے، چیزوں کو اپروچ کرنے کے اسالیب بدلتے رہتے ہیں، تو ان کے لحاظ سے علماء ان کو پیش کرتے ہیں۔ یہی دنیا کے ہر علم میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اگر آپ نظر ڈالیں تو تورات قانون کے لحاظ سے بالکل ایک جامع چیز ہے۔ ابتدا سے انتہا تک بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت یا قانون دیا وہ اس میں بیان ہو گیا ہے، اور دونوں پہلوؤں سے بیان ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی دینونت اور عدالت کا قانون وہ بھی اس میں پورا بیان ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہدایت کا قانون ہے تمام انسانوں کے لیے وہ بھی پورا بیان ہوا ہے۔ اس میں وہی انداز ہے کم و بیش جو ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی ایک ترتیب کے ساتھ قانون واضح کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک زبور کا تعلق ہے اس میں دعائیں ہیں، تو وہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے میں بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں کہ غزلوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اسی لیے اس میں مزامیر کا لفظ اختیار کیا گیا ہے۔ وہ بھی بہت خوبصورت غزلیں ہیں، یا بہت خوبصورت نغمے ہیں، یا آپ کہیے بہت خوبصورت دعائیں اور مناجاتیں ہیں۔ ان کو آپ پڑھتے ہیں جب تو ہر چیز اپنی جگہ مکمل ہے۔ ایسی صورتحال انجیل کی ہے، وہ تو ترتیب نہیں دی جا سکی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب پا جاتی تو اسی طرح یہ کتاب ہوتی۔ قرآن مجید کا اسلوب البتہ یہ ہے کہ وہ انذار کی کتاب ہے، یعنی چونکہ پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا تو اس لیے اس میں دونوں کام لیے گئے ہیں۔ ہدایت اس کا موضوع ہے اور وہ زیر بحث ہے، لیکن اس کا اسلوب خبردار کرنے کا ہے، تو یہی اس کی جامعیت ہے۔ میری کتاب یا کسی اور کی کتاب ایسی جامعیت اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتی جو جامعیت اس میں آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ کام کہ اس کے اندر سے قانون کو نکال کے الگ کر لیا جائے، ایمانیات کے مباحث کو نکال کے الگ کر لیا جائے، یہ علماء ہی کو کرنا چاہیے، اور وہی ہمیشہ کرتے رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب کو تو ایک زندہ کتاب کے طور پر انسانوں کو خطاب کرنا چاہیے، اور وہی قرآن کا اسلوب۔ شکریہ سر۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس زاہد گل خان صاحب کا۔ زاہد گل خان صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو دین کا عالم بننا ہے تو آواز تھوڑا سا زور سے بولیے گا زاہد صاحب۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو دین کا عالم بننا ہے تو ہند جیسے علاقے میں وہ کیا کرے؟ کیونکہ یہاں پہ اگر آپ دین کا عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ کو کسی فرقے کے مدرسے میں جانا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی ایز اے ہول دین کو اسٹڈی کرنا چاہے تو مطلب کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی ادارہ یا اور کوئی طریقہ اگر آپ بتا سکے تو۔ آپ کسی بھی جگہ سے عربی زبان سیکھیے، بہت اچھی عربی زبان جس حد تک بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ وہ علوم و فنون جو مسلمانوں کی علمی میراث کی حیثیت رکھتے ہیں ان میں سے ضروری علوم سیکھ لیجئے۔ وہ آپ منفرد اساتذہ سے بھی سیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کسی دینی مدرسے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ علوم فنون کی حد تک تو کوئی فرقہ بندی کا سوال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جس میں قرآن حدیث کو پڑھا یا پڑھایا جاتا ہے، تو جب آپ یہ بنیادی استعداد پیدا کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آپ خود اپنی صحیح سے ان دونوں چیزوں کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت سے اہل علم نے اختیار کیا ہے، ہم سب نے یہی طریقے اختیار کیے ہیں، تو آپ بھی یہی اختیار کر سکتے ہیں۔ شکریہ سر۔ یہ میں ذرا یاد دہانی کرا دوں کہ آپ لوگوں کے جو نام ایز غامدی کی پروفائل میں ہیں وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہونے چاہیے۔ اگر وہ ڈسپلے نہیں ہو رہے زوم میں تو آپ اس کو ری نیم کر سکتے ہیں۔ اگر وہ نام آپ کا الگ الگ ہے تو مجھے نہیں پتہ لگے گا کہ آپ لاگ ان ہوئے ہیں یا نہیں، تو میں آپ کے نام کو اسکپ کر جاؤں گا۔ تو اپنا نام جو بھی نام آپ کا ایز غامدی کی پروفائل میں ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو۔ اگلا سوال ہے عثمان سادات صاحب کا۔ عثمان صاحب، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے اپنی تفسیر البیان میں جو الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے اس میں جو اصلاحی صاحب کی اس آیت کا جو مفہوم کوٹ کیا، تو ان کے مطابق انہوں نے لکھا ہے کہ رحمانیت کے جوش میں صرف دنیا
بنا نہیں دی بلکہ اس کی نگہداشت سے غافل بھی نہیں ہوا. تو سر اگر ہم اس کائنات کو انسانی تخلیق سمجھ کے گفتگو کریں پھر تو یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان جذبات میں آ جاتا ہے، لیکن وہ پروردگار جو ان تمام جذبات اور احساسات سے پاک ہے اس کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا ٹھیک ہے. تو یہ جو مفہوم انہوں نے واضح فرمائے ہیں وہ کلام سے آپ نکلتے ہیں یا یہ ان کے فہم کے مطابق یہ استدلال بنتا ہے؟ شکریہ سر. اللہ تعالیٰ کا جو تصور قرآن مجید نے دیا ہے وہ تو ایک زندہ قائم حی قیوم ہستی کا تصور ہے. اس میں تو اللہ تعالیٰ غصے کا اظہار بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، التفات کا اظہار بھی کرتے ہیں. ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے آتی ہے جو زندہ شخصیت ہے. یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ جذبات سے بالاتر کوئی ہستی ہیں تو پھر تو وہ فلسفیوں کا قانون یا علت العلل بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے قرآن مجید میں، اس کے لیے وہی الفاظ اختیار کیے ہیں جو ہم اپنے ہاں اختیار کرتے ہیں. البتہ جذبات کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ بہت ناقص ہے. اللہ تعالیٰ اس نقص سے بالاتر ہے، لیکن وہ ایک زندہ ہستی ہے. وہ قرآن مجید کا اگر آپ کبھی مطالعہ کیجئے تو اس میں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس اسلوبی میں اپنی طرف نسبت کی ہے افعال کی. یہ کہا ہے کہ اللہ فلاں شخص سے بڑی شدید نفرت کرتا ہے، اس کو ناپسند کرتا ہے، اس سے بہت محبت کرتا ہے. تو یہ ساری تعبیریں جو جذبات کے اظہار کی تعبیریں ہیں یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کی گئی ہیں. اس میں کوئی معنی نہیں ہے. جہاں تک اس رائے کا تعلق ہے کہ رحمان کا لفظ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے تو یہ کوئی فہم کا مسئلہ نہیں ہے. عربی زبان اس چیز کو واضح کرتی ہے، یعنی اس میں اس وزن پر جتنے بھی اسماء صفت آتے ہیں ان کے اندر یہ جوش، یہ وفور پایا جاتا ہے. اس کو آپ کسی مناسب لفظ میں تبدیل کر دیں. اگر جذبات کے لفظ سے کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو آپ اس کو وفور سے، آپ اس کو ہیجان سے، آپ اس کو جوش سے، کسی چیز سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ اپنے لیے استعمال کیے ہیں وہ اگر صفات کے لحاظ سے دیکھیں تو وہی ہیں جو ہم انسانوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور افعال کے لیے جو الفاظ انتخاب کیے ہیں وہ بھی وہی ہیں جو انسانوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حرج کی بات نہیں. یہ کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس سے آگے کوئی تصور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو ہمارے افعال اور ہماری صفات کو تمثیل کے انداز میں لے کر ایک تصور ہمیں دے دیا گیا ہے، اور ساتھ تنبیہ کر دی گئی ہے کہ یہ متشابہات کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، لیکن سمجھنے کے لیے ایک تشبیہ کا طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے تاکہ تم اپنے لحاظ سے کچھ نہ کچھ تصور قائم کر لو. تو ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم وہی الفاظ استعمال کریں گے. ہمارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں. یہ البتہ ساتھ بتا دیں گے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کوئی چیز نہیں. شکریہ کاملی صاحب. اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے مشہود عرفان صاحب کا. مشہود صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم غامدی صاحب، امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے. میرا سوال قانون میراث سے متعلق ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اولاد اور بھائی بہن ہوتے ہیں میت کے تو والدین کا حصہ 1/6 ہوتا ہے، لیکن اگر دونوں موجود نہ ہوں تب پھر باپ کا حصہ 2/3 اور ماں کا حصہ 1/3 ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قانون میراث کی جو بنیاد بتائی ہے وہ اقرب النفع ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک سچویشن میں والدین کا حصہ برابر ہے اور دوسرے میں باپ کا حصہ ماں کے 2 گنا ہو جاتا ہے؟ اور آخر میں بس یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں سے، آپ لوگوں کے کام سے ہمیں بے انتہا محبت ہے، اور ہم ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور کام کو ہمیشہ جاری رکھے. بہت شکریہ. اگر آپ ذرا تدبر سے کام لیں تو یہ بات خود واضح ہو جائے گی. یعنی جس وقت ہماری اولاد ہوتی ہے تو ہمارے تمام تر عصبیت کے معاملات اسی سے متعلق ہوتے ہیں. ہم مستقبل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو طاقت ہمیں حاصل ہونی ہے وہ اولاد سے حاصل ہو گئی ہے. اولاد نہیں ہوتی تو یہی حیثیت بہن بھائیوں کی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اولاد بھی نہیں ہے، بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو پھر سب کچھ والدین کی طرف منتقل ہوتا ہے، اور اس میں وہ ذمہ داریاں جو اولاد نے یا بہن بھائیوں نے اٹھانی تھیں
وہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اسی قرب منفعت کے لحاظ سے باپ پر چلی جاتی ہیں. تو اس لیے یہاں حصے کی نوعیت وہی کر دی گئی ہے جو اولاد کی. شکریہ غامدی صاحب. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے فاطمہ خدیجہ صاحبہ کا. فاطمہ صاحبہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے, آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. آپ کے پاس ایک پاپ اپ ڈسپلے ہوگا جس میں آپ کو انمیوٹ خود کرنا ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہمارے پاس ہے سائرہ قریشی صاحبہ کا. سائرہ صاحبہ میں آپ کا مائکروفون انمیوٹ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی ہیں یا یہ مختلف ہیں؟ اور کیا ابلیس ایک واحد ہے یا کئی تعداد میں ہے؟ اگر یہ ایک ہے تو یہ کس طرح سے ایک ہی وقت پہ دنیا کے تمام انسانوں کو گمراہ کرتا ہے؟ کیا اس میں کوئی خاص صلاحیت ہے؟ اور اگر ابلیس کئی تعداد میں ہے تو کیا ان تمام ابلیس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ بہت شکریہ. ابلیس عزازیل کا لقب ہے, یعنی وہ جن جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. وہ تو ایک ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے سجدے کے انکار پر اسے سزا دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اور زیادہ متکبر ہو کر مقابل میں کھڑا ہو گیا. چنانچہ اس نے مہلت مانگی کہ اب مجھے اپنے مشن کو جاری رکھنے کا موقع دیا جائے. چنانچہ وہ اپنے لیے اسی طریقے سے پیرو تلاش کرتا ہے جس طرح سے رہنما لوگ کیا کرتے ہیں. تو قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ وہ اور اس کی ذریت یہ کام کر رہی ہے, یعنی جو اس کے پیروں ہیں, اس کی اولاد ہیں, اس کے راستے پر چلنے والے ہیں. ابلیس تو ایک ہی ہے. وہ زندہ ہے یا مر گیا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ اپنا مشن اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے جاری رکھے ہوئے ہے. خود کہیں ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہو جاتا, بلکہ وہ شیاطین یا سرکش لوگ جو اس کی پیروی کرتے ہیں, خواہ وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے, وہ اس کے مشن کے معاون ہیں. اس کو بھی قرآن نے خود واضح کر دیا ہے. وہاں یہ کہا ہے کہ انہو یراکم ہوا و قبیلہ, وہ اور اس کا قبیلہ. اور سورہ ناس میں کہا ہے من الجنت والناس, کہ اس کے یہ پیرو انسانوں میں بھی ہیں اور جنوں میں بھی ہیں. تو جس طرح دنیا میں لوگوں کے مشن جاری ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا مشن جاری ہے. اس کے پیرو ہیں, اس کے ساتھی ہیں, اس کے طریقے پر شیطنت میں مبتلا لوگ ہیں جنوں اور انسانوں میں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور جب سے دنیا بنی ہے کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے, کیونکہ اسی وقت تک اسے مہلت ملی ہوئی ہے. شیطان کا لفظ ایک طرح سے اس میں صفت ہے. ہر سرکش کے لیے بولا جا سکتا ہے, وہ انسانوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, جنوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, ایک کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, دسیوں لوگوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے. خود قرآن مجید میں انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے, جنوں میں سے جو سرکش ہے ان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کر خود ابلیس کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. تو شیطان کسی ایک مخلوق کا نام نہیں ہے, بلکہ جو مخلوق بھی سرکشی اختیار کر لے یہ ایک ایڈجیکٹو ہے جو اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. ابلیس البتہ عزازیل کا لقب ہے. شکریہ غامدی صاحب. اگلا سوال ہے میرے ہم نام فیصل احمد صاحب کا. فیصل صاحب آپ کے مائک کو انمیوٹ کر رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم سر. میرا سوال ہے, جو نزول عیسیٰ کے سلسلے کی آخری ویڈیو سامنے آئی ہے, اس میں غامدی صاحب آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے جس میں ٹائمنگ کا ذکر ہے. اس میں میں جو سمجھا ہوں 2 بنیادی اعتراضات تھے کہ ہمیں یہ ازیوم کرنا پڑے گا کہ قسطنطنیہ کی دوبارہ فتح ہوگی, یعنی مسلمانوں کا ہاتھ سے نکل جائے گا, اور دوسرا جو پوائنٹ تھا کہ زمانہ پیچھے چلا جائے, تلواریں استعمال ہونے لگیں. تو یہ 2 کچھ اعتراض جو مجھے سمجھ میں آئے تھے. تو اس میں جو دوسرا پوائنٹ ہے, اس میں
میں تھوڑا غور کروں کہ وسلم نے جب یہ چیز بیان کی ہے تو ظاہر ہے جدید ہتھیاروں کا کوئی تصور نہیں تھا اس وقت، تو لہٰذا اس وقت جو رائج الفاظ تھے یا اس وقت جو رائج ہتھیار تھے اسی میں بات کی گئی ہے. تو ہم کیا اس کو ایسے نہیں سوچ سکتے کہ وہاں تلواروں سے مراد اس وقت کے ہتھیار ہوں گے، یا وہ نیزہ جو حضرت عیسیٰ استعمال کریں گے وہ اصل میں کوئی نیزہ نہیں ہوگا، اس وقت کا کوئی ہتھیار ہوگا، وہ کوئی اس طرح کی، یا انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. میں بھی کوئی فیوچر کی پریڈکشن کروں تو ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ فیوچر میں ایسی کوئی لڑائی ہوگی، لیکن اس وقت ہتھیار کیا استعمال ہوں گے وہ ظاہر ہے میں یا تو عام الفاظ استعمال کروں گا یا آج ہی کے اس وقت آج ہی کے رائج الفاظ ہتھیاروں کا ہی الفاظ کا سہارا لوں گا. تو کیا اس کو اس انداز سے ہم نہیں سوچ سکتے؟ برائے مہربانی وضاحت کر دیں. بہت شکریہ. ہمیں ان کو کس انداز سے دیکھنا چاہیے اور کس انداز سے سوچنا چاہیے، اس کے لیے آپ آخری قسط کا انتظار کیجیے. ابھی تو میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ جو روایات ہمارے سامنے ہیں ان کے بارے میں کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں. کوئی ورڈکٹ نہیں دیا، کوئی ابھی اپنی رائے نہیں بیان کی، اپنے عدم اطمینان کے وجوہ بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. تو سوالات ابھی میں نے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اس جمعے کو انشاءاللہ جو قسط نشر ہوگی اس میں قرآن مجید کس پہلو سے معاملے کو دیکھتا ہے وہ زیر بحث آئے گا. پھر لوگوں نے جو استدلال کیے ہیں ان پر مجھے کچھ گفتگو کرنی ہے. آخر میں عرض کروں گا کہ ان روایتوں کو کس زاویے سے دیکھنا چاہیے. جی تو فیصل صاحب یہ انشاءاللہ جب ریلیز ہوگی رسپانس ٹو 23 کویسچنس کی جب اگلی قسط ریلیز ہوگی تو آپ ایپ میں ہیں، انشاءاللہ آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گی. اور اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اسامہ احمد صاحب آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، اپنا سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم سر میری کیوری آپ سے یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک کا کوئی اوریجنل اسکرپچر اویلیبل نہیں ہے جو کہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھا گیا ہو، تو بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ کیا تورات، زبور، انجیل ان کا کوئی اوریجنل اسکرپچر اویلیبل ہے یا پھر یہ بھی اجماع اور تواتر سے ہی ایگزسٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو ڈیوائن اسکرپچرز ہیں وہ اپنی پیوریفائڈ فارم میں اویلیبل ہیں، اونلی دا ہسٹوریکل ریکارڈز ان میں چینجنگ ہوئی ہے. کائنڈلی اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا. اینڈ سیکنڈلی بہت شارٹلی یہ بتائیے گا کہ زاویہ غامدی جو آپ کا پروگرام تھا وہ کنٹینیو کب ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ سر. زاویہ غامدی تو کچھ نوجوانوں کا پروگرام تھا. میں جب پاکستان جاتا تھا تو وہ نشست کرتے تھے اور اس کا نام وہاں کے ادارے نے زاویہ غامدی رکھ دیا تھا. اب اگر کبھی جاؤں گا انشاءاللہ العزیز، اس وقت تو کووڈ کی وجہ سے سب سفر رکے ہوئے ہیں، تو امید ہے کہ پھر ان کے ساتھ کچھ ملاقات ہوگی، شاید کچھ مزید مباحث وہ اسی طریقے سے آپ تک پہنچائیں. تو میرا کوئی خاص اس طرح کا پروگرام نہیں تھا. آپ کے سوال کا پہلا حصہ ذرا دوہرا دیجیے. سر قرآن پاک کا اوریجنل اسکرپچر اویلیبل نہیں ہے، تو زبور، تورات، انجیل کیا یہ اپنے اوریجنل اسکرپچر مینس کہ جو ایٹ دیٹ ٹائم جب حضرت عیسیٰ آئے یا حضرت موسیٰ آئے اس وقت لکھا گیا ہو، ایسا کوئی اسکرپچر اویلیبل ہے یا پھر یہ بھی اجماع اور تواتر سے ہم تک منتقل ہو رہا ہے؟ کیونکہ جہاں تک میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں یہ کرسچنز یا جیوز جو ہیں وہ اس کو حفظ نہیں کرتے جس طرح مسلمان حفظ کرتے ہیں. تو اگر یہ پاسبلٹی نہیں ہے تو یہ ڈیوائن اسکرپچر اپنی اوریجنل فارم میں، پیوریفائڈ فارم میں اویلیبل کیسے ہیں اپارٹ فرام دا ہسٹوریکل ریکارڈز جو کہ آپ کے مطابق ان میں چینجنگ آئی ہے؟ سر اس وقت جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اسی کی بنیاد پر ہم رائے قائم کر سکتے ہیں. قرآن مجید تو جن الفاظ میں نازل ہوا بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق لوگوں نے یاد بھی کر لیا اور لوگوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی روشنی میں دنیا میں آئے، اس وقت گرد و پیش کے سب لوگوں پر واضح ہو گیا کہ اللہ کے ایک پیغمبر نے ایک سلطنت قائم کر دی ہے. ان کے بعد اس سلطنت نے دنیا کے اندر ایک بہت بڑے علاقے کو فتح کر لیا اور پھر اس کی کنٹینیوٹی اور اس کا تسلسل قائم رہا. تو یہاں تو یہ صورتحال ہے. باقی جہاں تک بنی اسرائیل کا تعلق ہے تو انہوں نے لکھ کر اپنی تاریخ محفوظ کی ہے اور اپنی کتابیں بھی
وہ بائبل کے مجموعے میں سب کی سب موجود ہیں، ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ اصل میں کس زبان میں تھیں، یعنی جس کو آپ اوریجنل اسکرپٹ کہتے ہیں، اس سے متعلق محققین اپنی آراء دیتے رہتے ہیں۔ اگر آپ اس کا اجمالی طریقے سے مطالعہ کرنا چاہیں تو میری کتاب میزان میں کتابوں پر ایمان کا باب پڑھ لیجئے، اس میں یہ چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں۔ ہمارے پاس اوریجنل صورت میں وہ موجود نہیں ہیں۔ یہ البتہ بالکل واضح ہے کہ وہ تحریر میں آ گئی تھیں اور نسلاً بعد نسلیں اسی طرح منتقل ہوتی رہیں جیسے قرآن منتقل ہوا ہے، یعنی جیسے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اب وہ لکھ کر منتقل ہوتا ہے، اسی کو آپ بائبل کے مجموعے میں دیکھتے ہیں۔ کس زمانے میں ان کے اوریجنل جو متون تھے وہ ختم ہو گئے اور ان کے صرف ترجمے رہ گئے، وہ اب ترجمے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، انگریزی میں بھی، عبرانی میں بھی، یونانی میں بھی، سب ترجمے ہیں۔ یعنی جس طرح قرآن کے ترجمے ابتدائی میں ہونے لگ گئے تھے اور بہت سے دنیا میں ترجمے موجود ہیں، تو وہاں بھی ترجمے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب ترجمے ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر اوریجنل اسکرپٹ کہاں گیا، کہاں غائب ہوا؟ تاریخ میں اگر جا کر دیکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا مسیح کے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا کہ وہ اس طرح اس کو ترتیب ہی نہیں دے سکے، یعنی ابھی زبانی یادداشتوں کی صورت ہی میں لوگ نے اس کو لکھنا شروع کیا تھا اور ترتیب دینے کا مرحلہ ہی نہیں آیا تھا، جیسے قرآن مجید کو آخری 2 سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ہدایت کے مطابق ترتیب دیا اور پھر عرضہ اخیرہ کی قرات ہوئی اور پھر وہ ایک سلطنت کے گویا حوالے ہو گیا کہ وہ دنیا بھر میں اس کو شائع کرنے کا کام کرے۔ وہاں یہ کچھ نہیں ہوا، تو ان کے حواریوں ہی نے آگے وہ روایتیں زبانی طور پر منتقل کیں، 2 4 لوگوں نے، پھر بعد کے لوگوں نے ان کو سیرت کے طریقے پر جیسے ہمارے یہاں حدیث لکھی جاتی ہے اس طرح لکھ دیا ہے۔ تورات کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے کہ 2 مرتبہ تورات کے اوراق تک بکھیر دیے گئے، اس کو لوگوں نے اٹھا لیا، بنی اسرائیل غلام بن گئے، ان کے اوپر بڑی افتاد پیدا ہوئی، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ تو ظاہر ہے ان کی تاریخ میں چونکہ یہ سارے مراحل آئے ہیں اور یہ دور بھی بحیثیت مجموعی پری ہسٹورک ہے، تو اس لیے اب یہ تو انہی سے پوچھنا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی اوریجنل ٹیکسٹ اس وقت عالمی سطح پر موجود نہیں ہے، وہ بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتے، یہ سب ترجمے ہی ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہے ہمارے پاس اصغر صاحب کا۔ اصغر صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا جسمانی وجود اختیار کرنے سے قبل کیا روح کی اپنی کوئی جنس ہوتی ہے، یا وہ جسم میں آنے کے بعد اس کے مطابق کوئی جنس اختیار کر لیتی ہے؟ یعنی کیا روح جب جسم میں آتی ہے تو کیا وہ جسم کے ساتھ نشو و نما پا کر بلوغت اور پختگی اختیار کرتی ہے، یا اگر ایسا ہے تو پھر کیا مرنے کے بعد کیا یہ عمل رک جاتا ہے؟ یعنی ایک نابالغ کی جب موت ہوتی ہے تو اس کی روح ہمیشہ کے لیے نابالغ رہ جائے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر جیسا کہ آج کل ممکن ہے کہ کوئی اگر اپنی جنس بدلوا لے تو روح پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ شکریہ۔ اب تک ہم انسانوں کو جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل شخصیت ہی میں نسائیت یا مردانہ خصوصیات ہیں، اس کو آپ روح کہہ لیں، نفس کہہ لیں، جو جی چاہے کہہ لیں، اس کا اظہار بدن میں ہوتا ہے، اور یہ جنس تبدیل کرنے کا معاملہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، یعنی جسم کی مطابقت نہیں ہوتی، وہ بعض اوقات کسی آپریشن سے مطابقت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اصل شخصیت ہی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، جو نفسیاتی مطالعے ہوئے ہیں ان سے بھی، جو سائنسی مطالعے ہوئے ہیں ان سے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات اس معاملے میں چونکہ نہیں بتائی گئی تو اس لیے حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو کچھ ہم مطالعہ یا مشاہدہ کرتے ہیں اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اصل شخصیت ہی کے اندر یہ سارے خصائص، یہ سارا شعور پایا جاتا ہے، جسم اس کے مطابق دیا جاتا ہے۔ شکریہ سر۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس عبداللہ ریحان صاحب کا۔ عبداللہ ریحان صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سوال قانون اتمام حجت کے اطلاقی پہلو سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ کہ جب سیدنا مسیح کے ماننے والوں کو ان کے نہ ماننے والوں کے اوپر تا قیامت کے لیے جو ہے ان کو برتری
دی گئی، تو جن یہودیوں کے اوپر سیدنا مسیح نے خود حجت تمام نہیں کی، ان کے اوپر کیوں کر جیسے کہ آج کل کے یہود، ان کے اوپر کیوں کر اس سزا کا اطلاق اللہ پاک کی طرف سے جاری ہے؟ پہلی تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے جو اتمام حجت کیا، اس کے نتیجے کے طور پر دو باتیں قانون میں طے تھیں۔ سب رسولوں کے معاملے میں یہ دو ہی باتیں طے ہیں۔ ایک یہ کہ اہل ایمان نجات پا جائیں گے، یعنی رسول اور اس کے ساتھی نجات پائیں گے، ننجی المومنین، اس کو قرآن اس طرح ادا کرتا ہے، اور جو لوگ منکرین ہیں ان پر عذاب کا تازیانہ برسا دیا جائے گا۔ رسول کے بارے میں بھی یہ قانون بیان کر دیا گیا ہے کہ فیصلے کا نفاذ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، رسول کے سامنے، رسول کی وفات کے بعد، یعنی اس کو نکال لیا جائے اس کے بعد۔ قرآن مجید نے اس کو بھی لفظوں میں بیان کر دیا ہے، اما نرینک بعض الذی نعدہم اور نتوفینک، یعنی یا ہم تمہارے سامنے یہ چیز لے آئیں گے یا وفات دیں گے اور اس کے بعد ان سے نمٹیں گے۔ سزائیں بھی دو ہی ہیں، یا موت کی سزا ہے یا محکومی کی سزا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو محکومی کی سزا دی گئی، یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے مسیح کا انکار کیا تھا، اور یہ سزا ان کو رومیوں کے حملے کی صورت میں ملی، وہ بالکل اسیر ہو گئے، ان کی ساری حیثیت ختم ہو گئی، وہ جس مقام پر تھے اس مقام سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا۔ پہلے تو یہ محکومی کچھ اس نوعیت کی تھی کہ آدھے حصے میں چلیے کچھ حالات ان کے قابو میں تھے، سب کچھ ہی بالکل ختم ہو گیا۔ بہت ہی شدید سزا 70 عیسوی میں مل گئی ان کو، جہاں تک ہمارے پاس معلومات ہیں۔ سیدنا مسیح اگر 50 سال کی عمر تک، جیسے کہ انجیل سے معلوم ہوتا ہے، دنیا میں رہے تو گویا 10-20 سال کے اندر ہی یہ شدید سزا ان کو مل گئی ان کے دنیا سے اٹھا لیے جانے کے بعد۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل خدا کی منتخب قوم ہے۔ بنی اسرائیل قوم عاد یا قوم سمود نہیں ہے۔ انہوں نے جب حضرت مسیح کا انکار کر دیا، یعنی بنی اسرائیل نے، تو خود ان کے لیے ایک قانون موجود ہے، وہ تورات میں بیان ہوا ہے، اس کے تحت اس پوری قوم کو قیامت تک سزا دے دی گئی ہے۔ وہ اگر اب سزا سے نکلنا چاہتے ہیں تو جیسے ہی ہر یہودی شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، وہ اپنے ماضی کے گناہوں سے اور سرکشی سے رجوع کر لیتا ہے تو نکل جائے گا۔ تو یہی قانون ہے اللہ تعالیٰ کے، جب قوموں کو سزا دی جاتی ہے تو وہ تو ایسے ہی دی جاتی ہے۔ جو لوگ اس قوم میں پیدا ہوں گے ان کو اپنے شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس سزا سے بچنے کی تدبیر کرنی ہے، ورنہ وہ نسلاً بعد نسلاً اسی طرح دی جاتی رہے گی۔ شکریہ غامدی صاحب۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس عبد الرحمن مغل صاحب کا۔ عبد الرحمن صاحب، آپ کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ سوال تھا کہ جس طرح آپ کے بیانات سے یہ سمجھا ہوں، جس طرح سورہ سجدہ میں آپ نے کہا کہ حیوانی وجود، انسان کا حیوانی وجود ایک دفعہ تشکیل پایا، تو وہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اس کے بعد ایک حضرت آدم کو چنا اور ان میں جو ہے روح پھونک دیا اللہ نے۔ اس میں یہ سوال تھا کہ ایک دوسری جگہ آل عمران میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کی جو مثال ہے تخلیق کی، وہ آدم کی مثل ہے، تو اس میں یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے بظاہر؟ اس کے بارے میں ذرا آپ بتا دیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ جنت سے نہیں نکالا گیا آدم علیہ السلام کو، بلکہ یہ دنیا کا ہی کوئی باغ ہوگا غالباً، تو اس کی کوئی تفصیل آپ نے صحیح نہیں لکھی، اس کی ذرا بتا دیجیے۔ یعنی جنت کا باغ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس زمین کے اندر قالب تیار ہوا، ان مراحل سے گزرے، اس کے بعد میں نے یہاں تمہیں پیدا کیا، دوسری جگہوں پر بڑی تفصیل سے بتاتے ہیں کہ اسی مٹی سے نکالا، اسی میں تم جاؤ گے، یہیں سے قیامت میں اٹھائے جاؤ گے، تو پھر کون سی جنت؟ جنت تو ابھی وجود میں آنی ہے۔ جنت کے بارے میں بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جنت تو اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد، یہ جو مواد موجود ہے اس وقت، جو مسالہ اس وقت بکھرا ہوا ہے،
جو میٹیریل آپ دیکھتے ہیں اس کو جمع کر کے بنائی جائے گی. تو اس لیے کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ اس کو اس جنت میں مانا جائے جو جنت انسانوں کو ملنے والی ہے. جنت کا لفظ عربی زبان میں جگہ جگہ قرآن مجید میں باغ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ اس جنت کے لیے بھی آتا ہے، وہاں بھی اس کا مطلب باغ ہی ہے، یعنی باغات، باغ اس کو تعبیر کیا گیا ہے. تو یہ تو دلیل ان لوگوں کو دینی چاہیے جو کسی آسمانی جنت میں ان کو پہنچاتے ہیں، ورنہ قرآن مجید میں تو جگہ جگہ تصریح کی گئی ہے کہ وہ اس دنیا سے پیدا ہوئے، یہیں نفخ روح ہوا، یہیں سب معاملات ہوئے. اور پھر جو تصویر کھینچی گئی ہے سورہ طٰہٰ میں وہ صاف بتاتی ہے کہ یہ اس دنیا ہی کے اندر کوئی جگہ تھی. ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر انسان اپنی زندگی کی ابتدا کر سکے، کیونکہ انسانی عقل اور شعور کو تو تدریج سے ظہور پذیر ہونا ہے، اور پھر کہیں جا کے ایجادات ہوں گی، لباس بنے گا، پھر سہولتیں پیدا ہوں گی. تو ایسا کوئی خطہ ہی ہونا چاہیے جہاں پر وہی کچھ میسر آ جائے جو سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے کہ انک لا تجوع فیہا ولا تارا ولا تظمأ فیہا ولا تضحیٰ. یعنی وہاں ایسا موسم ہوگا کہ جو بالکل معتدل ہو، نہ پیاس ستائے گی، نہ دھوپ کی شدت ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں بھی میسر ہوں گی. ابتدا ظاہر ہے پھلوں وغیرہ ہی سے ہو سکتی ہے، یا پھر بعد کے زمانوں میں انسان جانوروں کو شکار کر سکتا ہے. تو وہی تصویر ہے، اس تصویر ہی میں رکھ کر میں اس کو دیکھتا ہوں. میرے نزدیک تو ان لوگوں کو دلیل دینی چاہیے جنہوں نے لفظ جنت کو دیکھا، اور یہ دیکھنے کے بجائے کہ قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ باغ کے لیے استعمال ہوا ہے، جنت کے لیے باغ کو اٹھا کر لے جا کر استعمال کیا گیا ہے. یعنی یوں نہیں ہے کہ اس لفظ کا اصل مطلب جنت ہے. جنت کے لیے جو خصوصی الفاظ ہیں وہ اور ہے، وہ نہیں استعمال ہوئے یہاں پہ. تو میرے نزدیک یہی اس کی صحیح تعویل ہے اور یہی ہونی بھی چاہیے. آپ کے سوال کے پہلے حصے کے بارے میں عرض ہے کہ وہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی، یہ کیسے وجود میں آیا تھا؟ یعنی ابتدا میں کیا ماں باپ ہی تھے؟ تو گویا اس پورے پروسیس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہم نے تو مٹی سے خلقہ من تراب، ہم نے تو مٹی سے اس کی تخلیق شروع کی، اور دیکھو کن مراحل سے گزار کر اس کو ہم نے پیدا کر دیا. تو ہمارے لیے اگر یہ آسان تھا تو مسیح کو پیدا کرنا کون سا مشکل تھا؟ تو میرے نزدیک اس تمثیل کا مفہوم یہ ہے. بہت شکریہ سر. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے شکیر محمد صاحب کا. شکیر صاحب آپ کا مائک انمیوٹ ہو رہا ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم گامدی صاحب. میرا سوال اللہ کی شریعت کے مطابق ہے اور شریعت کے سلسلے میں ہے. جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی شریعت بدلتی ہے ہر پیغمبر کے ساتھ، تو اس کے ساتھ یہ مثال بھی دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے 2 بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کی، تو اس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ اس چیز کو ختم کر دیا گیا. کیا یہ صحیح سمجھنا ہے شریعت کے مطابق؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ ہر پیغمبر کے ساتھ شریعت تبدیل ہو جاتی ہے. یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کو شریعت دی ہے اس میں کچھ تغیرات ہوتے رہتے ہیں زمانے، حالات اور آزمائش کے پہلو سے. تو یہ تو نہیں ہے. آپ دیکھیے حضرت موسیٰ کو جو شریعت دی گئی وہ کم و بیش 2000 سال تک بنی اسرائیل کی شریعت رہی، اس میں کسی نے کوئی تبدیلی نہیں کی، یہاں تک کہ ان کے آخری پیغمبر حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، وہ بھی کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے. تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ شریعت بدل جاتی ہے. باقی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس تورات کی شریعت ہے اس میں اور قرآن مجید میں تو 90-95% تو بالکل مطابقت ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے. جہاں 1-2 جگہ پر اس طرح کی چیز ہے ہم حتمی طور پر کہہ نہیں سکتے کہ وہ اپنی اصل صورت پہ ہم تک پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچی، یا بعض کے فقہا کی آراء سے اس میں کچھ تغیر ہو گئے ہیں. خود ہم اپنی شریعت کو دیکھتے ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی یا محمد الرسول اللہ نے دی ہے، کہ اس کو جب فقہا نے سمجھا ہے تو بعض ایسی چیزیں اس میں جو انسانی کام میں ہو جاتا ہے داخل ہو گئی ہیں جو شریعت کا حصہ نہیں ہے. تو غالباً اسی طرح کی صورت وہاں بھی فرض کر لینی چاہیے، الا یہ کہ کوئی چیز بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہو، اور بنی اسرائیل کے ساتھ خاص ہونا یہ خود قرآن نے بیان کر دیا ہے. یہ تورات میں بھی بیان ہو گیا ہے، وہ اللہ کی منتخب قوم تھے
اور منتخب قوم کی حیثیت سے جس طرح رسولوں کے لیے کچھ خصوصی احکام ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی قیامت تک کچھ خصوصی احکام ہیں۔ بہت شکریہ غامدی صاحب۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی اس ایز غامدی لائف کی نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے دوبارہ سے معذرت چاہتا ہوں جنہوں نے رجسٹر کیا مگر آج ان کی باری نہیں آ سکی۔ ہماری انشاءاللہ یہ پوری کوشش ہوگی کہ اس سلسلے کو آگے بھی جاری رکھا جائے، آپ کو مزید مواقع دیے جائیں کہ آپ ایز غامدی ایپ میں رجسٹر کر کے غامدی صاحب سے دوبارہ ملاقات کر سکیں، ان سے سوال کر سکیں۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے سوالات کو ایز غامدی ایپ میں لکھ کر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم غامدی صاحب کی اگر کسی ویڈیو یا کسی کتاب کا کوئی آرٹیکل کا کوئی حوالہ ہو تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے۔ ایز غامدی کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کا مقصد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ایک ایسی کمیونٹی تشکیل دے پائیں دنیا بھر میں جو جتنے لوگ ہیں ان سب کے ہم سب مل جل کر ایک ساتھ دین کو سیکھیں، سمجھیں، جہاں کہیں ممکن ہو غامدی صاحب کی رہنمائی حاصل کریں۔ تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے، آپ کے جو بھی سوالات ہوں وہ آپ اس میں پوسٹ کر سکتے ہیں۔ کسی اور کا کوئی سوال ہے تو اس میں آپ کوئی علم رکھتے ہیں تو وہ آپ اپنا کوئی ریفرنس شیئر کر سکتے ہیں، اپنی کوئی بات شیئر کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایک مفید پلیٹ فارم ثابت ہوگا ہمارے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ غامدی صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اس ناچیز کو بھی اجازت دیجیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔